السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے شب قدر کی رات نماز پڑھنے کے فائدے، طریقے جو میں آج آگے ویڈیو میں دکھانے والا ہوں، تو یہ 6 نمازیں ضرور پڑھیں، بہت فائدہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ لوگوں کو ویڈیو میں آگے دکھاؤں گا انشاءاللہ، آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ 3 راتیں گزر گئیں، آج چوتھی شب ہے جس کو 27ویں شب کہا جاتا ہے۔ آج کی رات ہم سب لوگوں کو جاگنا ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ ہمیں موقع دے رہا ہے نا لیلۃ القدر میں جاگنے کے، صحت بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہیں، سب کچھ بڑھیا ہے، ہم چاہیں تو سو سکتے ہیں، چاہیں تو عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے موقع دے رہا ہے۔ اب بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے اور دنیا میں مشغول رہے، اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کی رات مس مت کیجیے گا۔ آج کی رات جتنا ہو سکے عبادت کیجیے گا۔ پوری رات تو بھائی کیا کہنے، پوری رات کو عبادت کرے بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنا اپنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق عبادت میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ 3-4 نمازیں ہیں، یہی پڑھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے پہلی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی لیے عام دنوں میں تو موقع نہیں ہوتا، ماحول نہیں ہوتا، وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے ان نمازوں کے لیے نکالنا۔ لیلۃ القدر کی رات ایک بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف ماحول ہوتا ہے نا، اور ہم فضیلتیں سن چکے ہوتے ہیں تو دل میں ایک شوق بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ تقریباً 4 نمازیں ہیں جو لیلۃ القدر کی رات میں آپ پڑھنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ پہلی نماز ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس نماز کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور اس نماز کو پڑھنے میں تقریباً ٹائم لگتا ہے زیادہ، آدھا گھنٹہ لگ جائے، 20 منٹ لگ جائیں، آپ کے پڑھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس نماز کی فضیلت بہت ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ تو موقع ہے اس رات میں ہمارے پاس عبادت کرنے کا، اس نماز کو ضرور پڑھیے، ہے نا۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ ابھی رمضان کے مہینے میں ہی میں نے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ پورا بڑے آسان انداز میں بتایا ہے۔ 4 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز AM قاسمی، یا 15-20 دن پہلے کی میری ویڈیو دیکھیے آپ، شاید 10-15 دن پہلے ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو وہ ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری نماز ہے صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ بھائی ہم سے کتنے گناہ ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہے نا، اور اب تو یہ سمجھ لیں آپ کے 99.9% جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں وہ جان کر ہی کرتے ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ انجانے میں گناہ تو شاید ہی کوئی ہوتا ہو، جان بوجھ کر ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اے اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے جا رہی ہوں گناہوں کی معافی کے لیے۔ 2 رکعت نماز جیسے اور نفل نماز پڑھی جاتی ہیں، ایسے ہی 2 رکعت نماز یہ بھی پڑھی جائے گی، بس نیت آپ کی ہوگی صلاۃ التوبہ کی۔ 2 رکعت نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے، جتنی بھی خطائیں ہیں اللہ میری ان کو معاف فرما دے، جتنی بھی لغزشیں ہیں ان کو معاف فرما دے، اور سچی پکی اللہ سے توبہ کیجیے کہ اللہ یہ رمضان کے بعد بھی میں اپنی زندگی کو ایسے ہی رکھوں گا جیسے یہ رمضان میں چل رہی تھی، ایسے ہی میں اپنی زندگی کو گزاروں گی جیسے یہ رمضان میں گزر رہی تھی، سچی پکی توبہ۔ تو دوسری نماز توبہ کی نماز۔ تیسری نماز صلاۃ الحاجت۔ ہماری بہت ساری ضرورتیں رہتی ہیں، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کا کام نہیں چل رہا، ہے نا، کسی کو کچھ پرابلم، کسی کو کچھ پرابلم، ہر ایک کی اپنی اپنی پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا نہیں مل پا رہی ہے، تو صلاۃ الحاجت پڑھیے آپ، نیت کیجئے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہے نا۔ حاجت کون سی؟ یعنی صلاۃ الحاجت کہتے ہیں ضرورت کی نماز، یعنی آپ اللہ سے اپنی یہ ضرورت پوری کروانا چاہتے ہیں،
آپ اللہ سے درخواست لگانا چاہتے ہیں کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے پوری ہو جائے، تو آپ کی جو ضرورت ہو وہ آپ دل میں رکھیں اور نیت کریں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، ہے نا، اے اللہ میں آپ کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے جا رہا ہوں، پڑھنے جا رہی ہوں، نیت کر لیں اور نارمل جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھیے، اور صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے خوب اپنی اسی ضرورت کے لیے اسپیشلی دعا مانگیے۔ رشتہ نہیں ہو رہا کہ اللہ میرا رشتہ کروا دے، اچھے سے رشتے نہیں آ رہے، تو بڑی طاقت والا ہے، اللہ کی تعریف بیان کیجئے، ہے نا، اللہ کو منائیے، اللہ کو ایسے منائیے کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ آپ بیمار ہو، شفا نہیں مل رہی، اللہ تو ہی تو ہے شفا دینے والا، تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے اس بیماری سے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کون ہے جو اس بیماری سے مجھے نجات دے سکتا ہے، ڈاکٹر تیرے محتاج، دوائیں تیری محتاج، پوری دنیا تیری محتاج، منائیے اللہ کو۔ اور اسپیشلی وہی پرابلم جس کے لیے آپ نے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی اسی کو مانگیے، الگ الگ طرح سے اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے، ہے نا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، اس یقین کے ساتھ ایسے منائیے کہ بس آج مجھے اللہ کو منا کر ہی چھوڑنا ہے، آج مجھے اپنی اس پرابلم کو سولوشن اللہ سے لینا ہے، آج مجھے کچھ بھی ہو جائے اللہ کو پکڑ لینا ہے، بس اللہ کو آج مجھے نہیں جانے دینا۔ اللہ اگر آج میں اس نماز کے بعد جب میری صبح ہوگی، سحری کا ٹائم جب ختم ہوگا تو اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہوگا۔ ایسے آپ کو ایک بچے کی طرح، ایک بھکاری کی طرح، ایک محتاج کی طرح، ہے نا، ایک فقیر کی طرح آپ کو اللہ کو منانا ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھیے، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہر پرابلم، جس پرابلم کے لیے بھی آپ اس نماز کو پڑھو گے وہ حل ہوگی۔ 2 پرابلم ہے تو اس 2 پرابلم کا ذکر کیجیے آپ، 50 پرابلم ہے اس 50 پرابلم کا ذکر کیجیے آپ دعا میں، ٹھیک ہے۔ چوتھی نماز ہے تہجد کی نماز، 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد جس نماز کا مقام ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے نا، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور اعلان لگواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، تو تہجد کی نماز مس نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ آپ یوں کہیے کہ اگر وقت شارٹ ہے تو آپ اوپر کی جتنی نمازیں میں نے ذکر کی اس کو چھوڑ دو لیکن تہجد پڑھ لو۔ تہجد کی نماز موسٹ امپورٹنٹ، تہجد کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں برس رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، مغفرتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھیے۔ تہجد کی نماز میں آپ وقت ہے تو 8 رکعت پڑھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، باقی آپ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت سے لے کے 2 کر کے 4 6 8 10 12 تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5ویں نماز ہے قضا نمازیں۔ مان لیجیے آپ کی رمضان میں کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھیں یا پہلے بھی آپ کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیے۔ قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، نفلیں نہیں پڑھی جاتی، تو آپ قضا نمازیں پڑھیے۔ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نمازیں لوگوں کی چھوٹ گئی ہوں تو سب سے پہلے رمضان کی چھوٹی نمازوں کو پورا کر لو آپ، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو جتنا ممکن ہو پڑھ لو آپ، ٹھیک۔ آخری نماز ہے نفل نماز۔ مان لیجیے آپ نفل پڑھنا چاہتے ہو تو نفل نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو۔ نفل نمازیں کتنی پڑھیں؟ جتنی آپ چاہو، 2 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں، اور نفل نماز آپ جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتے ہو، 50 رکعت 100 رکعت 200 رکعت جتنی آپ چاہو۔ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل سمپل ہوتا ہے کہ آپ نیت کرو 2 رکعت نفل کی، اور اس کے بعد سورہ ثنا پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو وہ ملا دو، پھر دوسری رکعت میں بھی جو سورت آپ کو یاد ہو وہ ملا دو، تو 2 رکعت کر کے آپ جتنے چاہو اتنے نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ کچھ نمازیں ہیں جس کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے کیا تاکہ آپ کا ذہن ان نمازوں کی طرف بھی متوجہ ہو، اور ان نمازوں کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات میں حاصل ہو جائیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔